پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں قوم لوط پر آنے والے سخت عذاب کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور خاص طور پر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ جس برے کام کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، وہ نہایت ہی برا اور گندا کام ان کی قوم نے کس وجہ سے اور کس طرح سے شروع کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اسے آپ کو اس گندے کام کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کیا، ان تمام باتوں کی جانکاری ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن طارق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ یہ عراق کے شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے شہر فلسطین تشریف لے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف نیکیوں کو کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، جن میں ایک برائی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی تھی، جو ان سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس بدکاری کی شروعات کرنے والے دنیا میں یہی ملعون تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس بدکاری سے باز آ جاؤ، تم سے پہلے اس برے فعل کو کسی نے نہیں کیا، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پیارے دوستو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح اس برائی میں مرد آپس میں مشغول تھے، اسی طرح عورتیں بھی آپس میں مشغول تھیں۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور میوے تھے، اور عمدہ نعمتیں انہیں میسر تھیں۔ شہر کی خوشحالی کی بنا پر اکثر باہر سے لوگ مہمان بن کر آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت پریشان اور تنگ آ چکے تھے۔ انہی حالات میں ابلیس لعین ایک بوڑھے شخص کی صورت میں نمودار ہوا، اور ان سے کہنے لگا کہ اگر مہمانوں کی آمد سے پریشان ہو اور اس سے نجات چاہتے ہو، تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو۔ ایک مرتبہ یہی ابلیس لعین ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں اس بستی میں مہمان بن کر داخل ہوا، اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ گندا کام ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس برے کام کے یہ لوگ اس طرح عادی بن گئے کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس برے کام سے روکتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اصلاحی واعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت ہی بے باکی اور بے حیائی سے کہا، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 82 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو بستی سے نکال دو، یہ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب قوم لوط کی بدفعلی اور شرکسی حد سے زیادہ بڑھنے لگی اور انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کا انکار کر دیا، تو ان پر اللہ کا سخت عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ فرشتے بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قوم کے شرکس لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور ان مہمانوں کے ساتھ برا کام کرنے کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ ان کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بیہودہ اور شرکس قوم اپنے برے اقدام سے باز نہیں آئی۔ تو آپ علیہ السلام اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، فکر نہ کرو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں کو عذاب دینے آئے ہیں۔
لہذا صبح ہوتے ہی آپ اپنے گھر والوں اور مؤمنین کو ساتھ لے کر اس بستی سے باہر نکل جائیں، اور خبردار کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور مؤمنین کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو الٹ کر زمین پر گرا دیا، جس سے یہ تمام بستیاں چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر آسمان سے پتھر کے کنکروں کی بارش ہوئی، جس سے قوم لوط کے سارے لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اسی لمحہ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام معائلہ تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، کیونکہ یہ بھی ان بدکاروں سے محبت کرتی تھی اور ان بدکاروں کا ساتھ بھی دیا کرتی تھی۔ اپنی قوم کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر کہا، اے میری قوم! اسی دوران اس پر بھی عذاب الہی کا ایک پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت رہ جانے والوں میں سے ہوئی، تو دیکھو ہم نے مجرموں کا کیسا حال کیا۔ پیارے دوستو، جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکر کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سے ہلاک ہوا۔ اسے پتہ چلا کہ لواطت یعنی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، جو اس دور میں بہت ہی زیادہ پھیل چکا ہے، کس قدر گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر رکھ دیں، اور عذاب الہی کی ایسی مار پڑی کہ دنیا ہی میں نیست و نابود ہو گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس لعین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کس گناہ سے غصہ آتا ہے؟ تو ابلیس لعین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس بات سے غصہ آتا ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے بدفعلی کرے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ عبرتناک ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک پیاری سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔